ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے. ان کے ساتھ اسلام کے 3 بڑے خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ بھی تھے. لیکن اچانک ایک زلزلہ آیا اور احد کا پہاڑ ہلنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیقین اور 2 شہید کھڑے ہیں. اس حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ اپنی پوری زندگی ان کی یہ بات بھول نہیں سکے. اس لیے اپنی پوری خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ ایک بہت ہی عجیب دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ کی یہ دعا سن کر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب تو عرب میں ساری جنگیں ختم ہو چکی ہے، مدینہ دنیا کی سب سے سیف سٹی ہے، تو یہاں پر آپ کو کوئی کیسے شہید کرے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کر رہے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنائی تھی. اتنی بڑی امپائر کی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک ایسی بڑی امپائر کوئی نہیں بنا سکا تھا. مطلب حضرت عمر رضی اللہ کی امپائر الیگزینڈر دی گریٹ، جولیس سیزر اور ایون فرعون سے بھی بڑی امپائر تھی. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا حضرت عمر کو صرف حضرت عمر کہتی ہے اور الیگزینڈر کو الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے. حالانکہ الیگزینڈر کی امپائر حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کا یہ ریکارڈ اگلے کئی صدیوں تک کوئی نہیں توڑ سکا. لیکن آخر 600 سال بعد ایک بادشاہ نے ان کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جسے ہم سب بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں، چنگیز خان. حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی خلافت میں کئی سارے علاقوں کو فتح کر لیا، وچ مینس کی حضرت عمر رضی اللہ نے رومن امپائر کی پاور کو بالکل ختم کر دیا. وہیں دوسری طرف ایک اور سپر پاور پرشین امپائر، اس کے بھی کئی سارے علاقوں کو فتح کر لیا. لیکن پرشین امپائر کا بادشاہ اس نے مسلمانوں سے ایک آخری جنگ کے لیے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ نے بھی اپنی 30,000 کی فوج پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے بھیج دیا، جس کے بعد مسلمان نہاون میں پرشین امپائر کے ساتھ ایک آخری جنگ کی. اور اس جنگ میں مسلمانوں کے بہت سارے سولجرز شہید ہو گئے. اینڈ فائنلی مسلمان بہت ہی مشکل سے یہ جنگ جیت گئے. لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک ایسے بندے کو گرفتار کیا جس کا نام تھا فیروز ابو لولوا، جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام بنا. فیروز باقی سارے غلاموں سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھا. یہ ایک بہت بڑا لوہار تھا. یہ فیروز ابو لولوا مدینہ میں لوہار کا کام کرتا تھا اور وہ مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا. لیکن ابو لولوا مسلمانوں سے کبھی بھی خوش نہیں تھا اور کہتا کہ میں بھی ان عربوں کی غلامی دیکھنے سے پہلے نہاون کی جنگ میں مر جاتا. مطلب فیروز ابو لولوا کے دل میں مسلمانوں کی اتنی نفرت تھی کہ ایک دن فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس جا کر کہا کہ میرا مالک مغیرہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مجھے ہر دن اپنی کمائی سے 2 درہم دینے پڑتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں لکڑی اور لوہے کا کام کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ نے اسے جواب دیا کہ تب تو یہ پیسے بالکل ٹھیک ہے. تبھی یہ سن کر فیروز نے کہا کہ عمر نے سب کے ساتھ انصاف کیا سوائے میرے. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. ان ساری چیزوں کو لے کر فیروز نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ عمر کو زندہ نہیں چھوڑے گا. اب اس کے لیے پلاننگ کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو اس نے سب سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار بنایا، ڈیگر. یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے سینٹر سے پکڑا جاتا تھا اور اس کے دونوں طرف ایک بہت ہی شارپ بلیڈ ہوتا. اینڈ اس کے بعد اس نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس نے ایک بہت ہی خطرناک زہر بنانا شروع کیا. اس زمانے میں پرشیا میں لوگ جس زہر کو یوز کرتے تھے وہ زیادہ تر اس ہیملاک کے پودے سے بنایا جاتا تھا. تو فیروز نے بھی
اپنے اس خنجر کو ساری رات اس زہر کے اندر رکھا اور پھر اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے جا کر مسجد نبوی کے کونے میں چھپ گیا اور خلیفہ عمر رضی اللہ کا انتظار کرنے لگا۔ اب جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ نے فجر کی اذان سنی تو وہ اٹھے اور اپنی آخری فجر کی نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ لوگوں کی صف کو سیدھا کراتے ہوئے لوگوں کی صف سے گزرتے ہوئے امام کی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ نے نماز شروع کی تو فیروز ابو لولیہ نے فل اسپیڈ بھاگ کر حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آیا اور اپنے زہریلے خنجر سے زور سے حضرت عمر رضی اللہ کو مارا اور پھر دوبارہ مارا۔ ابو لولیہ نے حضرت عمر رضی اللہ پر کئی وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر پیچھے کھڑے مسلمانوں نے فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے وہاں 9 لوگوں کو اور شہید کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا تو فیروز نے اسی خنجر سے اپنا ہی گلا کاٹ کر خود کو مار لیا۔ یہ دیکھ کر پیچھے کھڑے مسلمان کنفیوز تھے کہ آخر اچانک حضرت عمر نے نماز کیوں روک دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز مکمل کی۔ اس کے بعد مسلمان مسجد نبوی سے حضرت عمر رضی اللہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے جسم پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ جب انہیں گھر لانے کے بعد انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کے طبیبوں نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں، مطلب آپ کے پاس اب تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ کے پاس بیٹھے کچھ لوگ رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا جسے رونا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے۔ اپنی موت کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹوں اور خاندان سے کہا کہ مجھ پر جتنا قرض ہے میرے پاس ادا کر دیا جائے۔ ساتھ بیٹھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ تو وہ پیسے ہیں جسے آپ نے خود اپنے پاس سے غریبوں اور یتیموں کو دیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی شہادت کے بعد جس گھر میں وہ شہید ہوئے اسے بیچ کر حضرت عمر رضی اللہ کے قرضے کو ادا کیا گیا۔ جب مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ خلیفہ عمر اب اس دنیا میں نہیں رہ پائیں گے تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ اپنے بستر پر زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور انہیں اپنی زندگی کی آخری خواہش بتائی کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا عمر ہی کہنا، امیر المومنین مت کہنا۔ عمر رضی اللہ نے یہ اس لیے کہا کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ اسے خلیفہ کا ایک آرڈر سمجھ کر مجبوراً مان لیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ یہ جگہ ہمیشہ سے میں اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ آج کے دن میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آج عمر کو اس جگہ کا حقدار سمجھتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ یہی میری آخری خواہش تھی۔ اس طرح حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفنا دیا گیا۔